اور اسے نجات کے لیے ہر چیز کا پوشاں ہے، وہ کہ اس کے ہاتھوں نے اپنی زندگیوں کو سختیوں میں ڈالا۔ انبیاءوں بنی اسرائیل نے بعض انبیاءوں کو پہلے طلوع ہے ان کی گردنوں کو اڑا دیا، مگر خدا نے ان کی ہدایت کا سلسلہ نہیں ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ میری مخلوق کمال تک پہنچے، لیکن پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جب آخری نبی تک آیا اور انہوں نے بھی لوگوں نے اتنے پتھر مارے جب طائف گئے اور گرموار ہو گئے، مگر پھر بھی رسول خدا نے عذاب کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت جبرائیل نے جب کہا کہ میں پہاڑوں میں اس وادی کو لے آتا ہوں، کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے۔ وہی ہوا، یہودی کے باغ میں غلام تھا جسے منع کیا تھا کہ ان سے بات نہیں کرنا، جیسے ہی گزرا رسول نے سلام کیا۔ اس غلام کو پہلے کسی نے کبھی سلام ہی نہیں کیا تھا، اس سلام سے، اس کے حال احوال پوچھنے سے وہ شخص ہدایت پا گیا۔ ظالم اپنے پروردگار نے بہت اپنے خادمیوں کے ذریعے سے ایک ایک جگہ، ایک ایک ملک، ایک ایک شہر جو ہے وہ زمین۔ اگر آج اس پروردگار کی مخلوق خدا کے سجدوں کے بجائے شیطان کی عبادت کرنے لگے تو وہ ساری محنتیں، زحمتیں ضائع ہو جائیں۔ اور جب یہ سلسلہ چلتا آیا ہدایت کا اور آخری نبی تک پہنچا تو شیطان نے بھی کوشش کی کہ نفوذ کرے۔ مکہ میں جب اس نے دیکھا کہ ایک نور اور ایک روشنی اتری ہے تو جبرائیل کو اسے روک دیا، کہا کہ آخری نبی آ گیا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے سوال پوچھا کیا اس کی امت میں مجھے اجازت ہوگی؟ کہا ہاں۔ تو خوش ہو کے چلا گیا اور رسول کے بعد اس نے پھر امت کے ساتھ، مگر پھر بھی نبوت کے بعد پروردگار نے اس سلسلے کو منقطع نہیں کیا۔ امامت کے ذریعے سے ایک نیا سسٹم، وہ سسٹم جو استمرار تھا، وہ سسٹم جو کنٹینیوشن تھا، وہی سسٹم جو تفہیم اسلام تھا، کیونکہ اللہ رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا۔ وہ سسٹم آج تک چل رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب اللہ کا یہ سسٹم چلتا آیا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سسٹم بھی گرو کرتا رہا، چلتا رہا۔ کبھی فرعون، کبھی نمرود، کبھی شداد، اور یہ سسٹم آتے آتے یہاں تک کہ جب اسلام کی مسند پر ایک ایسا شخص آ کر بیٹھ گیا کہ جس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، اعوذ باللہ، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا تھا، فاسق اور فاجر شخص، اور امت سو رہی تھی۔ مشکل ایک شخص کی نہیں تھی، مشکل اس امت کی تھی جس نے ایسے شخص کو قبول کر لیا تھا، اور اگر قبول نہیں بھی کیا تھا تو ایک بہت بڑی تعداد خاموش تھی۔ ویسے میں کہ جہاں 1,24,000 پیغمبروں کی محنت جو ہے وہ ختم ہو گئی، دشمن جب سامنے سے یہ کہہ کر آئے کہ دشمن ہے تو اس کا مقابلہ کرتے، جب تک کفار مکہ کفار کہہ کر آتے رہے جنگیں ہوتی رہی، لیکن جب وہ نفوذ کر گئے، جب وہ داخل ہو گئے تو سب سے بڑا مسئلہ کہ امت دشمن شناسی سے باہر ہے۔ یہ جتنے بھی انہیں مایوسی دو، جتنا بھی ان کے راستوں کو روکو، یہ اس امید پر ہے کہ ایک وارث آنے والا ہے۔ کوشش کر لو اس کے پر نہیں کٹتے، یہ پر اور پرواز کرتے، اور اس نے اس پرندے نے ایک ذرا پہنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو ہم بدن پہ بھی تیر نہیں مار سکتے، اور وہ ذرا ان کے نظام مرجیت کا ہے کہ یہ نظام اس پروں کو طاقت دیتا ہے۔ آپ نے حالیہ میں عراق میں ہونے والے واقعات دیکھے، کتنی تیزی سے 1.5 دن کے اندر عراق اتنی بدترین سچویشن پہ پہنچ چکا تھا، مگر خدا سلامت رکھے ہمارے مراجعین کا کہ ان کی باحکمت عملی سے چند جملوں کی وجہ سے معاملہ 1 گھنٹے میں سمیٹ دیا۔ تو یہ مرجعیت کی طاقت ہے جس سے دشمن گھبراتا ہے۔
وہ قومیں 10 سال کوشش کرتی ہیں کہ یہ قوم کسی طریقے سے کسی ایک طرف ہو جائے. ویتنام کی جنگ کے بعد کہ جہاں پر یہ اتنی بری طرح مار کھا کر سیکنڈ ورلڈ وار میں گئے، لوگ مایوس ہو گئے، لوگوں نے خودکشیاں کر دی، لوگوں نے اس قوم کو انہیں آمادہ کرنے کے لیے سالوں لگے کہ یہ دوبارہ جنگ پر آمادہ ہے. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے جوان ہمارے بڑے شوق سے یہ پب جی، یہ کاؤنٹر اسٹرائک، یہ کال آف ڈیوٹی کھیلتے رہتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی قوم کو لڑنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے گیم بنایا تاکہ یہ بچہ جو گیم کھیل رہا ہے یہ شفاف ہو جائے، اس کا دل سخت ہو جائے. جب وہ گیم میں لوگوں کو مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا قلب سخت ہو جاتا ہے. قلب کو یہ بیٹھا ہوا کسی بھی قوم کو مار دے، اسے افسوس نہ ہو. آپ کے سامنے نیوزی لینڈ میں ہونے والا واقعہ کچھ سال پہلے جو مسجد میں لوگ نمازیوں کو آ کر جس نے مارا تھا، وہ لائیو وہی گیم کھیل رہا تھا. اسی طرح وہ اندر آیا مسجد میں، اس نے لوگوں کو مار دیا، نمازیوں کو مار دیا. کیا ہوا؟ تو یہ اندر سے یہ سسٹم شفافیت پیدا کرتا ہے. سخت ہم اتنی تیزی سے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں اور ان کی مرجع کا ایک فتویٰ پوری محنتوں کو ضائع کرتے ہیں. یہی کمال تھا رہبر کبیر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جن کے اس ایک اقدام سے کہ جب مجھے کسی نے کہا کہ عالم دین نے کہا کہ جو آپ نے کہا ہے سڑکوں پر آ جائیں لوگ تو یہ تو قتل و غارت ہو جائے گا، یہ خون خرابہ ہوگا، تو امام نے کیا کہا؟ امام خمینی نے کہا کہ اگر یہی بات امام زمانہ نے کہی ہو تو پھر ظالم محترم کو عالم جس کی دسترس میں ہے